بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام راہ فلاح کے ساتھ میں ہوں وقاص علی خالد۔ اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے ابتدا، جو اس کائنات ہست و بود کو تخلیق فرمانے والا ہے، اور بے حد درود و سلام آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہ جن کی خاطر باری تعالیٰ نے بزم عالم کو سجایا ہے۔ ناظرین، اس دنیا میں بڑی بڑی شخصیات آئیں اور آ کے چلی گئیں، ان پہ لکھا بھی گیا، ان پہ کلام بھی ہوا، مگر ایک ایسی ہستی ہے جو میرے اور آپ کے آقا کی ذات ہے، جو سید الانبیاء ہے، جن کی خاطر باری تعالیٰ نے اس کونین کو سجایا ہے، اس بزم عالم کو سجایا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت، آپ کی ذات ایسی ہے، آپ کی سیرت ایسی ہے کہ آپ کے اوصاف ایسے ہیں کہ لکھنے والوں کی زندگیاں ختم ہو گئیں، قلم ٹوٹ گئے، مگر ان کا جو اوصاف ہے، ان کی جو سیرت ہے، اس کا ایک باب بھی پورا کبھی نہ ہو سکا۔ دنیا جوں جوں آگے بڑھ رہی ہے، آقا اسلام کی ذات سے ہمارا تعلق جوں مضبوط ہوگا، ہمیں کامیابی و کامرانی نصیب ہوگی۔ جمال سیرت، آج جس پہ ہم بات کریں گے، یہ کتاب ہے جمال سیرت۔ اس کو لکھا ہے ممتاز مذہبی اسکالر ڈاکٹر عقیل احمد صاحب نے۔ ماشاءاللہ آپ کے قلم کا یہ عظیم شاہکار ہے کہ اس کا عنوان ہی بڑا کمال ہے، جمال سیرت۔ یہ ان کی سیرت ہے کہ جن کے جتنے ہم قریب ہوں گے، ہمیں اللہ کی معرفت نصیب ہوگی، خدا کی محبتیں ہمیں نصیب ہوں گی۔ بڑے بڑے لوگوں نے سیرت پہ لکھا بھی ہے، اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ لکھنے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اسی قبیلے کے ماشاءاللہ یہ فرد ہیں ڈاکٹر عقیل احمد صاحب۔ ہر زمانے کی اپنی اپنے رنگ ہوتے ہیں، اپنی ضرورت ہوتی ہے۔ موجودہ صدی میں اس دور کی جو ضرورت ہے کہ کس طرح ہم سیرت مصطفیٰ کے قریب ہو سکتے ہیں، حضور کی سیرت کو پڑھ سکتے ہیں، اس پر عمل کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں، موجودہ دور کے تقاضوں کے عین مطابق آقا السلام کی سیرت کے جو چند گوشے ہیں انہوں نے لکھا ہے الحمدللہ۔ آج اس پہ ہم بات بھی کریں گے۔ جمال سیرت ہی آج کا ہمارا عنوان ہے۔ اس حوالے سے اب ہمارے جو پہلے مہمان ہیں جنہوں نے کتاب لکھی، ماشاءاللہ ڈاکٹر عقیل احمد صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں اور اس کتاب پہ آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ جی بہت شکریہ، خیر مبارک۔ ماشاءاللہ بڑا آپ نے حسین کام کیا ہے، اور اس صف میں آپ شامل ہو چکے ہیں کہ جن کی زبان اور جن کی قلم سے حضور کی باتیں ہوتی ہیں، ذکر ہوتا ہے ماشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ بہت شکریہ وقاص صاحب۔ ایک معروف مستشرق کا قول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت نگاروں کا سلسلہ بڑا طویل ہے، اس کو ختم تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس میں جگہ پانا اعزاز کی بات ہے۔ آپ کے اسی جملے کو میں آگے لے کر چلوں گا۔ میرے دوسرے ساتھ جو مہمان ہیں ممتاز مذہبی اسکالر پروفیسر حسن بیگ صاحب، السلام علیکم، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ عالمہ بھی ہیں، قاریہ بھی ہیں، نعت خواں ہیں، لیکچرر جس یونیورسٹی ویمن یونیورسٹی فیصل آباد، محترمہ پروفیسر حافظہ حفصہ مجید صاحبہ، السلام علیکم، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ جمال سیرت پہ تینوں مہمان گفتگو کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کے حصے میں یہ اعزاز آیا، اور یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ سیرت نگاروں کی صف میں آپ بھی ماشاءاللہ کھڑے ہو چکے ہیں۔ جی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ وقاص صاحب، اگر میں اپنے دل کی اتھاہ گہرائیوں میں جھانک کر دیکھوں تو زندگی میں جو میں نے توشہ آخرت اکٹھا کیا ہے، اس میں ابھی تک مجھے دو چیزیں طمانینت کا احساس دلاتی ہیں۔ ایک تو در رسول کی حاضری، اور دوسرا جمال سیرت۔ معروف مستشرق نے بڑا خوبصورت جملہ کہا تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت نگاروں کا سلسلہ بڑا طویل ہے، اس سلسلے کو ختم تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس میں جگہ پانا اعزاز کی بات ہے۔ وقاص صاحب کہیں اندلس میں بیٹھ کے قاضی ایاز مالکی محبت رسول کے چراغ فروزاں کر رہے تھے، کہیں مصر میں علامہ جلال الدین سیوطی عشق رسول سے قلب و فکر کو تابندگی عطا کر رہے تھے، اور کہیں محبت رسول کی بزم دہلی میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی سجائے بیٹھے تھے۔ تو اسی کارواں میں ہمارے پاس کچھ نہیں، ہم ان کے مماثل تو نہیں ہو سکتے، تقابل تو نہیں، لیکن اس رو میں، اس کیوں میں تو نام آ گیا نا۔ اور دوسری اس میں یہ دیکھیے کہ اس کا نام میں نے رکھا جمال سیرت۔ عموماً بڑا ہٹ کے ہے نام رکھا ہے یہ۔ اس میں وقاص صاحب دو تین باتیں میں عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک تو یہ کہ عموماً جب ہم جمال کے حوالے سے سیرت کی جہاد کو سٹڈی کرتے ہیں نا،
تو ذہن میں بات آتی ہے آپ کے شمائل ہوں گے، اخلاق ہوں گے، خصائص ہوں گے، اوصاف ہوں گے. ٹائٹل پڑھنے کے بعد یہی ہوتا ہے کہ لیکن نیچے میں نے لکھا ہے کہ سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا موضوعاتی مطالعہ. میرا یہ سوال ہے تمام سیرت پڑھنے والوں سے، ہم نے یہ مسلم معاشرے میں کون سا ایسا فرد ہے جس نے کچھ نہ کچھ سیرت کو نہ پڑھا ہوگا؟ کیا نبی پاک کے جمال آپ کی صورت سے نظر آتے ہیں؟ کیا آپ کے اوصاف سے نظر آتے ہیں؟ کیا آپ کو کے معجزات سے نظر آتے ہیں، یا وہ خصوصی امتیازات جو اللہ نے آپ کو عطا کیے ہیں؟ میرا یہ ایمان ہے، یقین کامل ہے کہ میرے آقا کا جمال ان کی صورت سے بھی نظر آتا ہے، ان کے کردار سے بھی نظر آتا ہے، ان کی فیملی لائف سے بھی نظر آتا ہے، ان کی سیاست سے بھی، معیشت سے بھی. جب جمال کی بات ہوتی ہے تو ہم اس کو ریلیٹ کرتے ہیں صورت کے ساتھ، صورت اور جمال. یہ میں عرض کروں، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے مطلقاً قرآن کریم میں فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. مطلقاً فرمایا ہے کہ پورا اسوہ ہی جو ہے وہ حسنہ ہے، مخصوص نہیں کیا. یہ سیرت نگاروں نے جو ڈفرینشیٹ کیا ہے وہ موضوعاتی اعتبار سے کیا ہے، سیرت کی مختلف جہات کی تاکہ انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہو سکے. اچھا، میں نے اس میں 12 موضوعات دیے ہیں. ہم لوگ دیکھیے صدیوں سے اہل اسلام کا یہ معمول ہے کہ وہ 12 ربیع الاول کو اپنے پیارے کریم آقا جن کی وجہ سے ان کو ہر نعمت ملی ہے، بلکہ جو وجہ شادابی عالم ہے، تو سال ہا سال سے ان کے ذکر کی بزموں میں جانے کا موقع ملتا ہے. تو اپنی عقیدت کو ایک علمی رنگ میں نے پیش کیا ہے کہ ہم لوگ جو ان کی چاہت کے کہہ لیں کہ برکھا میں معمور رہتے ہیں، تو کیوں نہ ان کو لفظوں میں بیان کیا جائے، اور ان کے اوصاف جو حیات انسانی کی جس جہد سے بھی بلانگ کرتے ہیں، ان 12 موضوعات میں، یہ پہلا والیوم اس کو کہہ لیں، اپنے فائنڈنگز کہہ لیجیے، اپنے حاصلات جو ہیں تجزیاتی مطالعے کی صورت میں نے پیش کیے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ وقاص صاحب اس 12 موضوعات میں اگر میں اس کو آسان سی اصطلاحات میں بیان کروں، ہوگا کہ آپ ناظرین کو بتائیں کہ اس کا جو خیال ہے. جی میں عرض کرتا ہوں، ایک انسان کی بنیادی طور پر اس کی زندگی کی 3 جہات ہوتی ہیں. ایک ہے تعلق مع اللہ، ایک ہے تعلق مع الخلق، اور تیسرا ہے تعلق مع النفس، کہ ایک بندے کا تعلق اللہ کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، ایک بندے کا تعلق اس کی مخلوق کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، ایک بندے کا تعلق اس کی اپنی ذات سے کیسا ہونا چاہیے. الحمدللہ رب العالمین کے جمال سیرت میں قارئین کو، پڑھنے والوں کو، ان کو اللہ رسول کے ساتھ تعلق کی جہات بھی واضح ہوں گی، مخلوقات کے ساتھ جو ہم نے معاملات رکھنے ہیں، جو سوشل ٹرانزیکشن جس کو کہتے ہیں، اس کے بارے میں اویئرنیس ملے گی. پھر ایک اس کی پرسنل لائف جو ہوتی ہے، مثلا اخلاق و احسان، عموماً جو سیرت نگاری پہ ہمیں کتابیں ملتی ہیں اس میں یہ موضوعات کب ملتے ہیں کہ احسان کی کیفیات کیسے آئیں گی اور اخلاص کیسے. میں نے وہ بھی چیپٹر شامل کیا ہے سیرت کی روشنی میں. جو آپ سمجھتے تھے کہ ہونا چاہیے ایک جو کہ عام قاری کے لیے، عام قاری کے نہیں، عام قاری کے علاوہ دیکھیے وقاص صاحب، کائنات میں اگر کسی انسان پر، کسی بندے پر سب سے زیادہ لکھا گیا ہے تو محمد مصطفیٰ کی ذات ہے. اپنوں نے بھی لکھا ہے، بیگانوں نے بھی لکھا ہے. یقیناً جو لوگ بیگانے تھے ان کے قلم سے جب بات نکلے گی تو انداز اور ہوگا، اور جو آپ کی محبت اپنے قلب و روح میں سمائے بیٹھے ہیں ان کے قلم سے جب تحریر منصہ شہود میں آئے گی تو انداز کچھ اور ہوگا. میں نے اس میں دقیق مباحث، اختلافی نکات اور مشکل اصطلاحات کی بجائے اس کو اس انداز سے، اس اسلوب میں تحریر کیا ہے کہ اس کو ایک نارمل فہم رکھنے والا بھی انڈرسٹینڈ کر سکے، اور جو اسکالرز ہیں ان کے لیے بھی کچھ نکات ایسے ان کو ملے کہ وہ مزید سیرت کے حوالے سے اپنے رشات تحقیق پیش کر سکیں. بالکل ٹھیک ہے. پروفیسر حسن بیگ صاحب، جمال سیرت کے حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ ڈاکٹر عقیل احمد صاحب نے ماشاءاللہ بڑی خوبصورت عنوان ہی ایسا ہے، اس سے بڑی خوبصورتی ہے کوئی نہیں. کیا فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. میں کوہ نور کی پوری انتظامیہ اور بالخصوص اپنے استاد محترم ڈاکٹر عقیل صاحب کا مشکور ہوں. ایک لحاظ سے استاد کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنا بھی مشکل امر ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ یہ استاد کرم کی شفقت ہے کہ ہم اس مقام تک پہنچے ہوئے ہیں کہ اس معاملات کے اوپر لب گشائی کر سکیں. جمال سیرت کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں نا تو مجھے علامہ بدر الدین سرہندی خلیفہ مجاز حضرت مجدد رفیع ثانی کا قول مبارک یاد آتا ہے کہ وہ حضرات القدس کے اندر فرماتے ہیں کہ مجھے خیال آیا کہ میں اپنے اولیاء اللہ کی
ان اقوال کو، ان افعال کو اور تحریرات کو جمع کروں تو میں نے ایک حدیث پاک پڑھی ہے. علامہ بدرالدین حدیث صاحب مزید اس کے اوپر لکھ رہے ہیں کہ ہر ایک حرف کے بدلے اگر میں اپنے مشائخ کے لکھوں تو مجھے 30,000 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے. تو سوچیں کہ ہمارے استاد محترم جو ہیں ڈاکٹر عقیل صاحب نے جو جمال سیرت کا شاہکار لکھا ہے، ان کے وہ معاملات کتنے ہی نیکیوں میں بدلتے جاتے ہوں گے. کیوں؟ ساری کائنات کی جان جہان، غم گسار جہان، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آپ نے قلم اٹھایا ہے. یہ وہ سیرت کی کتاب ہے کہ جب بندہ آپ علیہ السلام کے اوپر لکھنے کا سوچتا ہے، اس کی توانائی، اس کی جولان گاہ، اس کا مرکز و محور جو ہوتا ہے وہ عبادت میں متصور ہونا شروع ہو جاتا ہے. کیوں؟ آپ علیہ السلام کا ذکر جو ہے، آپ علیہ السلام کے اوپر درود اقدس جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام پہ بذات خود واجب الوجود جل شانہ پیش کر رہا ہے اور تمام ملائکہ بھی پیش کر رہے ہیں. تو جو ان صفحہ کرتاز پر یہ لکھنے والے محققین ہیں، بالخصوص ہمارے استاد محترم، تو میں اس میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ جو کتاب ہے یہ صرف ایک محقق کے لیے نہیں ہے، یہ ایک عالم کے لیے نہیں ہے، یہ ایک پروفیسر یا ڈاکٹر یا ایک عام دانشور کے لیے نہیں ہے، بلکہ ایک عمومی کتاب ہے. اس کو ایک سٹوڈنٹ بھی استفادہ کر سکتا ہے. اگر ہم اس کتاب کا مطالعہ کریں کہ جمال سیرت رسول اکرم کا موضوعاتی مطالعہ، تو اس کے اندر 12 عنوان میں جو انالیٹیکل اپروچ دی گئی ہے وہ یہ دی گئی ہے کہ عام فہم سے لے کر ایک محقق تک وہ اس سے بخوبی فائدہ اٹھا سکتا ہے. نہ صرف فائدہ اٹھا سکتا ہے بلکہ ان موضوعات کے ذریعے وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی شناسی بھی کر سکتا ہے. ڈاکٹر عبدالرزاق ہرماز جو ہیں وہ مصادر بین السیرہ والنبویہ کے اندر ایک بات لکھتے ہیں کہ سیرت سے کیا مراد ہے. یعنی سیرت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ کے اوصاف، آپ کے شمائل، آپ کے غزوات، آپ کے ان تمام معاملات کا جو مجموعہ ہے وہ سیرت کہلاتا ہے. یہاں پہ ڈاکٹر صاحب نے جمال سیرت میں جو موضوعاتی 12 عنوان ٹاپکس کو اس کی ایلیبوریشن کی ہے، اس میں بیسک پرپز آپ نے یہی رکھا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں حب رسول پیدا ہو جائے. اگر جن کے دلوں میں حب رسول ہے تو اس میں اضافہ ہو جائے. کیوں؟ کہ آپ علیہ السلام کی حب آپ کی اطاعت ہے، اور اطاعت ہی جو ہے نجات کا ذریعہ ہے. اس لیے میں اپنے تمام ناظرین کو اور تمام سٹوڈنٹس کو سے میں گزارش کروں گا کہ اس کتاب کو نہ صرف آپ خریدیں بلکہ اس نیت سے کہ ہمیں اس کتاب کو پڑھیں گے تو اس کے پڑھنے سے ہمارے قلوب و اذہان میں تبدیلی آئے گی، ہمیں چاشنی نصیب ہوگی. مزید برآں اس کتاب کے اندر خاصیت یہ بھی ہے کہ اس کا سلوک بڑا دل نشین ہے، بڑا آراستہ ہے. جب بندہ اس کو پڑھ رہا ہے تو اس کے دل میں محبت رسول آتی جا رہی ہے. بعض کتب ایسی بھی ہوتی ہیں، مثلا جی سنگھ دارا کی آپ سیرت رسول عربی دیکھ لیں، اگرچہ وہ سکھ ہے لیکن جب اس کی آپ کتاب کو پڑھ رہے ہو تو بندے کے جو اس کی روح کے اندر اترتا جا رہا ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کا سفر، یعنی روح سے جسد تک کا جو سفر ہے وہ سارے کا سارا سیرت سے آپ علیہ السلام کی اطاعت و محبت کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو میں اس کہنے میں مجھے بالکل کوئی وہ یگانہ نہ ہوگا کہ جمال سیرت کو پڑھنے سے آپ کے اندر ایک انقلاب برپا ہو سکتا ہے. بے شک. اور جو جتنا سیرت آقا اسلام کو پڑھتا جائے گا حضور سے اس کا تعلق اتنا مضبوط ہوتا چلا جائے گا، اور یہی حاصل زندگی ہے اور یہی زیست کا سامان ہونا چاہیے، بلکہ سرمایہ ہونا چاہیے. پروفیسر صاحب آپ کیا فرمائیں گی جمال سیرت کے حوالے سے؟ خواتین بھی ہیں وہ بھی جو کہ استفادہ کر سکتی ہیں آقا اسلام کی سیرت سے، اور آقا اسلام کی سیرت سب کے لیے ہے، کمپلیٹ کوڈ آف کنڈکٹ ہم کہتے ہیں، جس میں سب چیزیں شامل ہیں. جمال سیرت ماشاءاللہ حسین شاہکار ہے ڈاکٹر عقیل احمد صاحب کا، آپ کیا فرماتی ہیں اس کتاب کے حوالے سے؟ جی بہت بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں کوہ نور چینل کی پوری انتظامیہ کو اور بالخصوص اپنے نہایت ہی شفیق اور مہربان استاد محترم ڈاکٹر محمد عقیل صاحب کی بہت ہی مشکور ہوں، جن کی بدولت ہم آج اس مقام پر کھڑے ہیں ماشاءاللہ. اور ماشاءاللہ سے یہ جو سر نے کتاب لکھی ہے اتنی خوبصورت اس کا انداز ہے کہ اس کو پڑھ کر ہر ایک کا دل کرے گا کہ عشق محبت کی طرف اپنا رجحان بڑھائے. جی. اتنے خوبصورت عنوان اس میں شامل کیے گئے ہیں، جس طرح سر نے ابھی ذکر کیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعلق کی بنیادیں تو وہ کس طرح ہوں گی کہ وہ ہمیں دنیا میں بھی اس کا اجر اور ثواب ملے گا اور آخرت میں بھی ہمیں اس کا اجر اور ثواب ملے گا. تو رب تعالیٰ نے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعلق کی بنیادوں کو قرآن کریم میں ارشاد فرمایا. تو وہ کیا ہے کہ قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157 میں ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. کیا ہے کہ پس جو لوگ اس پر ایمان لائے، فَاعْتَزِرُوهُ اور عزت و تکریم کی، منصروہ اور نصرت اور حمایت کی،
اور جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن مجید کو نازل کیا، اس کی اتباع کی، تو وہی لوگ کون ہیں؟ فلاح پانے والے ہیں۔ بڑی اہم آپ نے فلسفہ بات کی ہے، جو آیا کریمہ آپ نے تلاوت کی، میں چاہوں گا اسی آیا کریمہ اس پہ سیر حاصل گفتگو ہونی چاہیے ڈاکٹر صاحب، اور میں چاہوں گا اسی آیا کریمہ جو فلزینہ کے حوالے سے ہماری بہن نے تلاوت کی ہے کہ بتائیے گا کہ جو آقا علیہ السلام کی تعظیم کے بارے میں یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ کسی سیرت نگار کی بات نہیں ہے، کسی لکھاری کی بات نہیں ہے، قرآن پاک کا۔ اور آج ہم دیکھا جائے تو لوگ اٹھ کے یہ بات کر دیتے ہیں کہ آقا علیہ السلام سے محبت اتنی ہونی چاہیے، تعظیم اتنی ہونی چاہیے، آپ کی توقیر اتنی ہونی چاہیے۔ ہم کون ہوتے ہیں یہ فیصلہ کرنے والے اور اس کو حد میں بند کرنے والے، جن کی عظمت و شان قرآن پاک خود بیان کر رہا ہے؟ آپ فرمائیں کہ اس حوالے سے تاکہ ناظرین کو پتہ چلے کہ یہ ذات کیسی ہے، جمال سیرت ہے، اور قرآن کیا کہتا ہے جو آیت کریمہ بہن نے تلاوت کی۔ جی وقاص صاحب اس میں دیکھیے فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ، فالذین آمنوا، ایمان والوں کی جو پہلی پہچان بتائی ہے وہ تعظیم مصطفیٰ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یعنی جو مومن ہوگا وہ پہلے تعظیم رسالت سے سرشار ہوگا، پھر ونصروہ، ان کی دوستی، محبت، حمایت میں کی طرف آئے گا، پھر واتبعوا نور الذی انزل معہ، پھر اتباع اس وحی کی طرف آئے گا، وہ یعنی وہ جو قرآن نازل کیا گیا ہے اس کی طرف آئے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ درس قرآن کی انڈرسٹینڈنگ یا بصیرت اسی وقت حاصل ہوگی جب دل تعظیم مصطفیٰ سے سرشار ہوگا، واہ واہ واہ۔ جب دل میں محبت رسول کا چمن کھلا ہوا ہوگا۔ اچھا پھر آخر میں اللہ نے فرمایا کہ ہم المفلحون، یہی لوگ فلاح یافتہ ہے۔ پتہ چلا کہ اہل ایمان کی جو اساس ہے، بنیاد ہے، ذات رسالت سے تعلق کا جو درس اول ہے، جو خشت اول ہے، وہ تعظیم مصطفیٰ ہے، پھر محبت رسول ہے، پھر اتباع کی بات ہے۔ وقاص صاحب ہمارے معاشرہ جو ہے وہ ہمیں ڈاکٹر صاحب پھر یہی اصول اور ترتیب لینی چاہیے جو قرآن کی ہے۔ بالکل قرآن نے جو ترتیب دی، آپ دیکھیے مجھے بتائیے، قرآن کریم نے ذات رسالت کے ساتھ تعلق کے حوالے سے بالکل واضح کیا ہے کہ اللہ کریم کو پوری کائنات والوں تم سے ایمان کا وہی رنگ مطلوب ہے جو صحابہ کرام کا تھا۔ ٹھیک ہے۔ اور مجھے بتائیے کہ صحابہ کرام کس کو دیکھ کر ایمان لائے؟ مکی زندگی میں تو بھی قرآن کا نزول ہونا شروع ہوا تھا، وہ ذات رسالت کو دیکھ کر ایمان لائے تھے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ اول بلا فصل، ان کا یہ اشرہ چل رہا ہے۔ مجھے بتائیے کہ ان کو صدیق کا لقب کس بات پہ ملا تھا؟ توحید کا اقرار کیا تھا، قرآن کے کتاب الہی ہونے کا اقرار کیا تھا، عقیدہ آخرت کا اقرار، یہ سب باتیں درست ہیں، لیکن انہوں نے عظمت مصطفیٰ کا اقرار کیا تھا، نبی پاک کی عظمت کا اقرار بن دیکھے تسلیم کیا تھا۔ اللہ نے اس پر مہر لگا دی۔ قرآن میں فرمایا کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، کہ جو سبقت لے گئے پہلے والے انصار اور مہاجرین، اور جو کوئی ان کی طرح خوش دلی سے ایمان قبول کرے گا وہی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ اور وقاص صاحب آپ جانتے ہیں مدینہ منورہ میں منافقین کہتے تھے ہم ایمان لائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں یہ بھی واضح کر دیا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ایسے ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ صحابہ ایمان لائے، تو منافقین نے صحابہ کے بارے میں گستاخی کی۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو، تم ہو یہ، مجھے ایسا ایمان چاہیے کہ ادھر زبان رسالت سے نکلتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں مال لاؤ، اور ادھر یہ گھر کا سارا سامان لا کر آقا کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں۔ پھر تو دیکھا جائے آج صحابہ کی ہم بات بھی کرتے ہیں، ان کی عظمت و شان کا پرچار بھی ہوتا ہے، نعرے بھی بلند ہوتے ہیں، تو ہمیں ان کی صحابہ کی سیرت سے یہ بھی تو سیکھنا چاہیے کہ آقا سے کتنا عشق و محبت کرتے تھے۔ دیکھیے صحابہ کی بات ہو تو عقیدہ بھی تو وہاں سے لینا چاہیے۔ دیکھیے عقیدہ وہی ہے، صدیق اکبر کا میں نے ذکر کر دیا، سیدنا فاروق اعظم حق و صداقت کا تاجدار، جن کے نام سے دنیا کانپتی تھی، وہ کیا خواہش کا اظہار کرتے ہیں، یا اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت دے اور اپنے نبی کے شہر میں موت نصیب کر دے۔ اور حضرت بلال کو دیکھیے، وصال کا وقت ہے، قاضی یاز مالکینہ شفا میں یہ بات لکھی ہے، تو آپ کی زوجہ محترمہ پاس بیٹھی ہوئی کہہ رہی واہ حزنا، ہائے غم، سو سیڈ، آپ دنیا سے جا رہے ہیں۔ فرمایا یہ مت کہو، بلکہ کہو واہ اطربا، بی ہیپی، بہت خوشی، تم نہیں جانتی کل میں محمد مصطفیٰ سے جا ملوں گا۔ تو صحابہ کا تو یہ عقیدہ تھا کہ جو کچھ بھی ان کو ہر خیر کا منبع، ہر فضل کا سرچشمہ، جو بھی ان کو دنیا آخرت میں خیر نصیب ہوئی تھی، ان کا یہ کامل یقین تھا وہ ذات مصطفیٰ کی وجہ سے ملی ہے، اور وہ ہر کام کو
اسی لیے کرتے تھے کہ شوق تیرا نہ ہو اگر میری نماز کا امام، کہ حضور آپ کی محبت اگر ہمارے قلب و دماغ میں جانگزی نہیں ہے، راسخ نہیں ہے، تو ہمارا یہ عبادت، ہمارا رکوع، ہمارا سجود یہ حجاب ہی رہے گا۔ واہ واہ، تو صحابہ کرام نے یہ اسوہ دیا۔ اللہ کریم علیم و خبیر ہے، اس نے ایسے نہیں مہر لگا دی کہ مجھے ایسا ایمان چاہیے، نام لینے سے اس وقت تک بات نہیں بنے گی۔ حضرت خالد بن ولید کو دیکھ لیجئے کہ پوری زندگی میدان جہاد میں گزری ہے، ایک موقع پر آپ کی ٹوپی کہیں گر گئی، فرمایا اس کو تلاش کرو، بڑے بڑے مجاہدین ساتھ تھے، انہوں نے عرض کیا وجہ کیا خالد آپ تو سیف اللہ ہیں، فرمایا ٹوپی تلاش کرو، میں عقیدہ بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے جو بھی فتح ملتی ہے، جو نصرت بھی خالد کا مقدر بنتی ہے، وہ ذات مصطفیٰ کے بوئے مبارک کے تصدق سے ملتی ہے۔ اس ٹوپی میں نبی پاک کا ایک بوئے مبارک تھا۔ میں وقاص صاحب وقت محدود ہے، کس کس صحابی کا ذکر کروں؟ تو ہمیں آج دیکھیے نبی پاک کو معلم سمجھا جائے، معلم ان کی ایک جہت ہے۔ لوگ معلمین سے ملتے ہیں، محبت کرتے ہیں، لیکن ایک وقت آتا ہے بھول بھی جاتے ہیں۔ ماں باپ جتنی تعظیم کی جائے، ماں باپ کا رشتہ قبر تک ہوتا ہے، وہ بھی تعلق ختم ہو جائے گا۔ حکمران کا تعلق بھی جب تک اس کا ٹنیور رہتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ ایک رشتہ ہے محمد مصطفیٰ کا۔ صحابہ نے ہر رشتے کو، ہر نسبت کو نسبت مصطفیٰ پہ قربان کیا ہے۔ آج وہی اساس اپنانے کی ضرورت ہے۔ لا پھر وہی بادہ و جام اے ساقی، ہاتھ آ جائے مجھے میرا مقام ہے ساقی۔ بالکل صحیح، ماشاء اللہ، خوب ڈاکٹر صاحب آپ نے بات کی ہے کہ جتنا ہمارا تعلق ہمارے آقا کے ساتھ ہوگا، مضبوط ہوگا، اتنا ہی ہمارا ایمان بڑھے گا بھی، روشن بھی ہوگا۔ اور جو ترتیب قرآن نے بتائی ہے کہ ایمان جو ہے آقا السلام سے محبت کرنا، ان پہ سب کچھ قربان کر دینا، اسی کا نام تو ایمان ہے۔ پھر سب کیا فرمائیں گے کہ ایک امتی کا جو تعلق ہے اپنے آقا کی ذات کے ساتھ، جو ہمارا ٹاپک چل رہا ہے جو ہمارے سیرت کے حوالے سے، اور آج کے دور کو بھی سامنے رکھا جائے اور فتنوں کو بھی سامنے رکھا جائے کہ ایسے کر لیں ویسے نہ کریں، ان کی موجودگی میں اور فتنوں کو سامنے رکھتے ہوئے جو کچھ ہو رہا ہے، کیسا ایک شخص ہے، بچہ ہے، نوجوان ہے، لڑکی ہے، لڑکا ہے، اپنے آقا سے کیسے محبت کریں، وہ کیا کیا انداز ہونے چاہیے؟ جی صاحب، اس میں بڑی کلیئر بات ہے کہ اللہ پاک نے جب قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا نا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، الف لام میم سے لے کر والناس تک جتنی بھی آیات ہیں، اس کو سیدہ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ السلام کا رول آف ماڈل، چلتا پھرتا قرآن کہا گیا، یعنی ڈائریکٹ ریلیشن جو ہے سیرت کے ساتھ جو ہے جوڑ دیا گیا، یعنی آپ کے اقوال، افعال، اعمال، حرکات، سکنات، شمائل کو جو اپنائے گا، نہ صرف اس کو دنیا میں جو ہے سعادت ملے گی، بلکہ وہ اخروی طور پر بھی جو ہے فلاح و فوز پا جائے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ چاہے وہ بندہ کوئی بھی جسد ہے، وہ عالم ارواح میں ہے یا عالم آفاق میں ہے، عالم انفس میں ہے، عالم برزخ میں ہے، یوم الحشر میں بھی چلا جائے، وہ نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت، آپ کی محبت، آپ کی عظمت کا محتاج ہے۔ جتنا اس کو جتنا قرب ہوگا اتنی ہی اس کے اندر جو ہے اس کے درجات کی بلندی بھی ہوگی اور اس کے معاملات دوسروں سے بہتر ہوں گے۔ سیدنا امام ربانی مجدد الفسانی علیہ رحمہ جو ہے مکتوبات کے اندر فرماتے ہیں کہ اس جہان کے اندر کسی بھی بشر کو جو ہے وہ عظمت مصطفیٰ آپ علیہ السلام کی نہیں جان سکتا۔ یہاں پر انہوں نے آپ علیہ السلام کے لیے مخبر صادق کا لفظ استعمال کی ہے کہ مخبر صادق علیہ السلام میں فرمائن کہ آپ علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں، کیوں؟ آپ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی شان کا، عظمت کا، توقیر کا اس جہان میں پہچاننا ناممکن ہے۔ ہوگا کیا؟ جب یوم الحشر ہوگا، اللہ جل جلالہ اپنی تجلی فرمائے گا اور تب حقیقت محمدیہ جو ہے اس کا منشا شہود ہو جائے گا، تب لوگوں کو پتا چلے گا کہ نبی کریم علیہ السلام کی اصل عظمت ہے کیا۔ اسی لیے آپ علیہ السلام کے جو صحابہ کرام ہیں، آپ کے جو کمپینین ہیں، پھر تابعین ہیں، پھر سلف الصالحین اور وہ لوگ جن کے تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب ہو چکا ہے، جن کا دل تعلق باللہ ہو چکا ہے، وہ آپ علیہ السلام کی اس عظمت کو جانتے ہیں، ان کو ایک پرتو نصیب ہو جاتا ہے جس سے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ہم نے سیرت پر ہی عمل کیا، سیرت کوئی افعال و اعمال میں جانا، تو ہم نہ صرف ہماری نجات ہوگی بلکہ ہم سمبولک جو ہے ایک ایلیمنٹ کے طور پر پوری دنیا میں پہچانے جائیں گے۔ آپ دیکھ لیں مشہور اورینٹلسٹ جو ہے دی مائیکل ہارٹ، وہ اپنی بک کے اندر کیا لکھ رہا ہے کہ آپ علیہ السلام کو جو وجود مسعود ہے وہ 100 عظیم شخصیات کے اوپر جو ہے حاوی ہے، یعنی کہ وہ پوری دنیا کے بنی نوع انسان کے اوپر جو ہے آپ علیہ السلام کا جو وجود مسعود ہے اس کو سب سے زیادہ زور آور با اثر قرار دے رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ جمال سیرت کے کچھ گوشوں سے مشرف ہو چکا تھا۔
प्रोफेसर साहब, आप इस हवाले से क्या फरमाएंगी कि जमाल सीरत जो डॉक्टर साहब ने माशाल्लाह किताब लिखी है, इस पर हमने बात भी की है, और आकर इस्लाम की सीरत को, आकर इस्लाम के जो सीरत है, कुरान कहता है कि उसवा हसना है, और उसवा हसना हम सब के लिए है, तो उसवा हसना इससे मुराद क्या है, और उस तरफ कैसे जो है ना हम आगे बढ़ सकते हैं इस दौर के मामलात को देखते हुए? जी बिल्कुल। देखिए शायर ने क्या खूब शेर कहा है ना, खुदा का जिक्र करें और जिक्र मुस्तफ़ा न करें, हमारे मुंह में हो ऐसी जुबान खुदा ना करे। तो जिक्र मुस्तफ़ा का जो ये टॉपिक है ये बहुत ही वसी है। अब जब हम इसको पढ़ेंगे, हम सीरत जमाल मुस्तफ़ा को पढ़ेंगे, फिर ही हमें पता चलेगा कि सीरत के साथ रुझान किस तरह से पैदा हो। तो अल्लाह ताला ने आक़ाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सारे कमालात, फ़ज़ाइल, ख़साइस से नवाजा, जिनमें से एक फजीलत जो है वो जिक्र की बुलंदी अता फरमाई। क्या फरमाया? सूरत अल-नशरह की आयत नंबर 4 में फरमाया, वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त फरमाया इस आयत मुबारका के बारे में। तो हज़रत जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आपके जिक्र की बुलंदी का मुकाम ये है कि जहां पर मेरा जिक्र किया जाएगा वहां पर आपका जिक्र भी किया जाएगा। तो ये जिक्र जो है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, ये मखसूस नहीं है, ये रब ताला ने अपने नाम के साथ महबूब का नाम भी शामिल कर दिया। जिस तरह हज़रत क़तादा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिक्र दुनिया और आखिरत में बुलंद कर दिया। हर खतीब, खुतबा देने वाला और तशहुद पढ़ने वाला अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह जब पढ़ता है तो उसके साथ अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी पढ़ता है। क्या है कि उसके बगैर वो ईमान मुकम्मल नहीं होता है। तो ये अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया है अपने साथ अपने महबूब का भी। जी नाज़रीन, आक़ा इस्लाम की सीरत के हवाले से ये ज़िक्र ऐसा है कि जब ये ज़िक्र किया जाता है तो रूह मुस्कुराती, ज़िंदगी बहारों में डूब जाती है, और इस ज़िक्र की बरक़ात इंसान को ऐसी नसीब होती है कि मन उसका शादाब हो जाता है, और मन की खेती उसकी जो ना लहलहा उठती है इस ज़िक्र से। ये ज़िक्र ही ऐसा है, और मोहम्मद नाम ऐसा है, दिलों की से गम मिटाता है, मोहम्मद नाम ऐसा है, नगर उजड़े बसाता है, ये नाम ऐसा है, ये ज़िक्र ऐसा है। डॉक्टर साहब फरमाइएगा कि आक़ा इस्लाम की सीरत और आक़ा इस्लाम की मोहब्बत, इसके तकाज़े क्या हैं? वकास साहब देखिए, नबी करीम अलैहिस्सलाम का मैंने 2-4 पॉइंट्स इस किताब के बारे से मजीद शेयर करना चाहूँगा। आपका एक सिफाती नाम है बशीर, ठीक है, खुशखबरी देने वाला। अच्छा, अब बशीर के दूसरी तरफ होना चाहिए था गम देने वाला, वो आपका नाम है ही नहीं। आप दुनिया से गमों को दूर करने आए हैं। वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून का मुज़दा जां फज़ा आपने सुनाया है। उसके मुकाबले में नज़ीर है, डराने वाला। हुजूर बशीर हैं, खुशखबरी देते हैं। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया व मुबश्शिरन बिरसूलिन याति मिन बाद इस्मुहु अहमद, आपका जिक्र भी खुश करता है, हुजूर खुद भी खुश करते हैं, हुजूर का जिक्र भी मसरूर करता है। और देखिए कि अकाबरीन उम्मत ने लिखा है, बड़े बड़े जय्यद सीरत निगारों ने, कि आका करीम अलैहिस्सलाम का जिक्र वाहिद जिक्र है अल्लाह, क्योंकि वो ये लिख गए कि अल्लाह का जिक्र और मुस्तफ़ा का जिक्र एक ही जहत है, एक ही है। जब देखिए कोई करोड़ बार ला इलाहा इल्लल्लाह कहे, मोहम्मद रसूलुल्लाह ना कहे, वो मोमिन हो नहीं सकता। तो जब हम ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं तो मोहम्मद रसूलुल्लाह कहना पड़ेगा, तो फिर कलमा तैयबा मुकम्मल होगा, यानी तौहीद और रिसालत पड़ेगा। तो जब हुजूर का जिक्र, हुजूर हमें खुश कर रहे हैं और हुजूर का जिक्र भी खुश करता है, तो आज हम हुजूर को कितना खुश कर रहे हैं। और हुजूर का रब जो उनकी कसमें खाता है, महबूब तेरे रब की कसम, आज हमारा रब हमसे कितना खुश है। और हमारा रब मोहम्मद मुस्तफ़ा का रब उसी वक्त खुश होगा जब मेरी आपकी सुनने वालों कायनात में बसने वाले हर शख्स की सीरत उस सीरत के रंग में ढल जाएगी, और उसके लाइफ कैनवस से अनवारे मोहम्मदी के रंग नजर आएंगे। तो वो ढलेगी कैसे डॉक्टर साहब? वो ये एक सवाल है। देखिए चंद पहलू हैं इस हवाले से। एक तो देखिए, हम अपने घर में ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करें, ऐसा माहौल बनाएं। हमारे माँ बाप जो हैं, मुझे बताइए, मैं पूछना चाहूँगा कि कितनी देर अपने बच्चों को अपने साथ बिठाते हैं?
آج جو جنریشن گیپ آ رہا ہے اس کی وجہ یہی ہے، جو معاشرے میں جو موبائل دیتے کہتے ہیں آپ سائڈ بھی ہو جائیں، ہم اور سائڈ بھی جو ہو جاتے ہیں۔ معاشرے میں جو بڑے بڑے روح فرسا واقعات سننے کو مل رہے ہیں بچوں کے، بچیوں کے، اسٹوڈنٹس کے، اس کی وجہ یہی ہے۔ ماں باپ کو چاہیے کم از کم 1 گھنٹہ ڈیلی اپنے بچوں کو اپنے پاس بٹھا لیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے شروع کریں کہ آپ کا بچپن مبارک کیسا تھا، آپ جوانی میں کیسے تھے، آپ لوگوں کے ساتھ کیسے ملتے تھے، آپ دوستوں کے ساتھ کیسے ملتے تھے، آپ کا فیملی لائف کا آپ کا رویہ کیسا تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آ گئی، فرماتی ہیں ان سے کسی نے پوچھا اماں جی حضور گھر میں کیا کرتے تھے؟ فرمانے لگی حضور گھر میں ہمارے ساتھ چھوٹے موٹے کام کر دیا کرتے تھے۔ آج دیکھیے کہ کتنے لوگ ہیں ہمارے مرد فیملی لائف کے حوالے سے کہ وہ اسوہ رسول کو سامنے رکھتے ہوں۔ الغرض کائنات میں جس انسان کو جو مرحلہ بھی پیش آنا ہے، اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ ذات رسالت میں اس کا اسوہ موجود نہیں تو پھر وہ کہیں اور چلا جائے۔ بالکل پہلے وہ آئے تو صحیح، دیکھے تو صحیح کہ ہر مرض کی دوا، ہر غم کا مداوا، ہر دکھ کی دوا اسوہ حسنہ میں موجود ہے۔ کاش کہ آپ دیکھیں وقاص صاحب، اس دور میں وہ لوگ قاتل تھے محافظ بن گئے، راہزن لٹیرے تھے ایک دوسرے کے جانثار بن گئے، وہ کیا تھے، کیا بن گئے؟ ایک اسوہ حسنہ سے۔ بالکل صحیح۔ اور اسوہ حسنہ کی برکات کا ظہور ایسے ہوا کہ انسانی معاشرے کے جو اعلیٰ اوصاف ہوتے ہیں وہ صحابہ کے القاب کی صورت میں پیش آئے۔ صدیق، فاروق، غنی، سیف اللہ، امین، یہ صحابہ کے القاب ہیں۔ یہ کس کی صحبت کا فیض تھا، یہ کس کی سنگتوں نے ان کو کردار کے اس اوج کمال تک پہنچا دیا کہ پھر کہنا پڑتا ہے کہ اس اوج تک نہ جائے گی پستی شعور کی، بالا ہے ہر خیال سے ہستی حضور کی۔ کہ نبی پاک کے ساتھ رہنے والے دنیا حیران ہے، وہ بھی بلند ہو گئے، وہ بھی بلند ہو گئے۔ آج ہم صحابہ کا ذکر کتنے شوق ہے، بلکہ صحابہ کے بعد چلتے آئیے، جو اس خورشید ہدایت سے منسلک ہوتا گیا وقاص صاحب، اس کی روشنی نے فکر و عمل کی ظلمتیں ہو، تہذیب و تمدن کی ہو یا سماج کی ہو، اس کو دور ہی کیا ہے۔ وہ فرد جو کشتہ عشق رسالت بنا ہے، وہ کائنات کے جس گوشے میں بھی گیا ہے، اس نے اپنے کردار سے، اپنے افکار سے معاشرے کو محمدی بنا کے چھوڑا۔ کیا بات ہے، بالکل صحیح۔ اور یہ سیرت کے ناظرین، یہ پہلو ہیں جو اس سیرت کو جتنا اپناتا ہے، اس کے رنگ میں رنگا جاتا ہے، اس کا فیضان عام ہو جاتا ہے، اللہ کی ذات اس کو بھی عروج عطا فرماتی۔ دیکھیے یہ کتنا کمال ہے کہ جو ان کی ذات سے جڑ گیا وہ خود نمایاں ہو گیا، اس کی ذات پہ بھی لکھنا شروع دنیا ہو جاتی ہے کلام کرنا۔ حسن بیگ صاحب فرمائے کے اس حوالے سے آقا اسلام کی سیرت کے پہ عمل کر کے جو اس کے اثرات ہیں وہ ہماری زندگیوں پہ کیسے مرتب ہو سکتے ہیں، وہ کیا اثرات ہوں گے؟ دیکھیں کسی بھی چیز کا اثر محسوس کرنا ہو تو اس چیز کے پہلے اس کی نیریٹو، اس کی ریلیشن، اس چیز کا کنڈکٹ دیکھا جاتا ہے کہ اس کا اس کے ساتھ ریلیشن کس طرح کا ہے۔ یہ جمال سیرت کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو اس کے باب 100 میں صفحہ نمبر 93 94 کے اوپر جو ہے ڈاکٹر صاحب نے ایک بہت ہی اچھا جو ہے آیت مبارکہ سورہ احزاب کا اس کو لکھا ہے۔ اس کے استدلال کرتے ہوئے جناب لکھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کا جو اسوہ حسنہ ہے، صحابہ کرام کی ان کے ساتھ اٹیچمنٹ دیکھیں کس طرح کی تھی۔ یعنی آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ آپ علیہ السلام جو ہیں ان کے ساتھ آپ ان کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہیں۔ اب جب اللہ جل جلالہ یہ نزول فرما رہا ہے اس آیت کا، اب صحابہ کرام نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنا تن من دن آپ کے اوپر وار دیا۔ ایک طرف یہ گروہ ہے، دوسری طرف ایک ایسا گروہ ہے جو اس چیز کو نعوذ باللہ جو ہے ایک عجب قسم میں لے رہا ہے کہ ایک دیوانگی ہے، لیکن ان محبت سے آری لوگوں کا، کیونکہ ان کا دل اس محبت سے سرد تھا، وہ حب رسول، وہ عشق مصطفیٰ کے ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے تھے، نہ جان سکتے تھے کہ صحابہ کس دولت سرمدی سے سرشار ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ان کے دلوں میں ایک ایسا جنم بھومی ہو چکی تھی کہ جب آپ علیہ السلام کے ساتھ ان کی اٹیچمنٹ ہوئی، ان کی نہ صرف کایا پلٹ گئی بلکہ ان کے دریچوں میں، ان کی زندگی میں ایک انقلاب برپا ہو گیا۔ انہوں نے ہر چیز کو جو ہے آپ علیہ السلام کے اوپر فدا کر دیا۔ حالانکہ آپ علیہ السلام نے قطعاً یہ کہیں پہ بھی نہیں فرمایا، نہ ہمیں سیرت میں کسی جگہ ملتا ہے کہ آپ صحابہ کرام نے جو ہے اپنی دنیوی لائف جو ہے اس کو چھوڑ دیا ہو، نہیں، انہوں نے اپنے دل کی جو دنیا تھی وہ آپ علیہ السلام کے ساتھ اٹیچ کر دی تھی۔ آج کا بھی جو مسلمان ہے یا تل قیامت تک جو بندہ بھی کولن فیلن اپنا تزکیہ جو ہے سیرت رسول کی روشنی میں کرتا ہے، ان سیرت کی کتابوں کے تحت جو ہے ان معاملہ اپنی منازل کو طے کرتا ہے،
تو میں کہتا ہوں کہ اس کو ایمان کی صورت ویسے ہی ملے گی جیسے کہ صحابہ کو ملی تھی. بطور دلیل جو ہے مبدأ ماد میں مجدد الفسانی ہی لکھتے ہیں کہ میری شیخ خواجہ باقی باللہ کی جو صحبت تھی وہ بین رسول اللہ کی صحبت تھی, اور مجھے جو فیوز و کمالات نبوت حاصل ہوئے ہیں اپنے شیخ کے صدقے وہ بالکل ایسی ہی صحبت تھی جیسے میں نے صحابہ اور رسول کے درمیان پائی گئی. کیوں کہ ان کا دل اس مقام پر فائز المرام تھا, ان کو انوار و تجلیات, وہ فیوزات, وہ شیونات وہی نصیب ہو رہے تھے جو کہ صحابہ کو نصیب ہوتے تھے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی شخصیت اور یہ جو صوفیاء ہیں, یہ اکابرین جو ہیں, ان کا جو بیسک منہج ہوتا ہے وہ آپ علیہ السلام کی تعلیمات کو اپنانا ہوتا ہے. تو جو شخص اس کو اپناتا جاتا ہے وہ آپ علیہ السلام کی محبت میں جو ہے مزید سے مزید جو ہے اس کے اندر اپنے اس کی حدت, اس کی چاشنی محسوس کرتا جاتا ہے. فیصل صاحب آپ اس سوال سے فرمائیں گے کہ سیرت اور صورت پہ بڑے بڑے جو شعراء نے کمال کا کلام بھی لکھا ہے, اس پہ بات بھی ہوتی ہے, اور آقا السلام کی جو صورت ہے اس کا بیان ہے, اس کی توصیف و ثنا ہے, مگر سیرت جو ہے یہ عملی زندگی میں نافذ ہو جاتی ہے. جو عملی زندگی کا حصہ بنائے گا وہی آگے بڑھے گا. تو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے ہم اپنی عملی زندگی میں نافذ کر سکتے ہیں, چاہے جو جس بھی منصب پہ ہے یا جس بھی عہدے پر ہے یا جس بھی مقام پر ہے؟ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنانے کا بہترین جو طریقہ ہے, جو اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں بتا دیا ہے, وہ قرآن مجید ہے, اس کی تلاوت ہے. جب ہم قرآن سے دوری اختیار کریں گے تو ہم اس مقام تک نہیں پہنچ پائیں گے, ہم سیرت سے دور ہی رہیں گے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی دیکھیے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے, میں یطع الرسول فقد اطاع اللہ, کہ جو رسول کی اطاعت کرتا ہے دراصل اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو کیا ہے کہ رب کو پانے کے لیے در مصطفیٰ پہ جانا پڑے گا. تو یہ اس کو پانے کے لیے ہمیں کتابوں کا مطالعہ بھی کرنا پڑے گا, سیرت سے جڑنا پڑے گا, قرآن مجید سے جڑنا پڑے گا. قرآن کو جب ہم کھولیں گے تو ہمیں سیرت کے تمام پہلو نظر آئیں گے کہ سیرت کیا ہے. صحابہ رسول کی زندگی, صحابہ کرام کی زندگیوں کو پڑھنا پڑے گا, سیرت عائشہ کو پڑھنا پڑے گا, سیرت فاطمہ کو پڑھنا پڑے گا, پھر ہمیں جا کر سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. ناظرین, یہ سیرت اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے. آج ہم بات کرتے ہیں, ہماری زبانوں سے ہم واعظ بھی کرتے ہیں, خطاب بھی ہوتا ہے, تلقین بھی کرتے ہیں, مگر عملی تصویر جب تک نہیں بنے گے تب تک وہ جو فیوزات و برکات ہیں وہ ہمیں نصیب نہیں ہوں گی. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم آج سے اپنی عملی زندگی جو سیرت مصطفیٰ کے سانچے میں ڈھلی ہو اس کا آغاز کریں, اور اس عہد کے ساتھ آگے بڑھیں کہ ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگیوں میں اس کو لے کر آئیں, تاکہ آج جو پرابلمز ہیں, آج جو مسائل ہیں, جو ڈپریشن ہے, جو سٹریس ہے, اور ذہنی, جیسے ایک وقت تھا کہ جسمانی بیماریاں ہوتی تھیں, آج ذہنی بیماریاں اتنی غلبہ پا چکی ہیں کہ اتنا ڈپریشن عام ہو چکا ہے, اتنا سٹریس ہو چکا ہے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے ایک بیمار معاشرہ دکھائی دے رہا ہے. اور جن ہم معاشروں کی بات کرتے ہیں کہ وہ ترقی میں, وہ دولت میں, وہ مال میں آگے جا چکے ہیں, ان کے ہاں بھی یہ چیزیں عام ہیں, ہاسپٹلز بھرے ہیں, ہر تیسرا شخص اس میں آپ کو انوالو دکھائی دیتا ہے. مگر ہم تو مسلمان ہیں, ہمارے سامنے تو حضور کی سیرت ہے. ہمیں چاہیے ہمارا جسم بھی صاف ہو, ہماری روح بھی توانا ہو, ہمارا دماغ بھی صاف ہو, ذہنی طور پہ بھی ہم آگے بڑھیں اور اللہ رسول کے حکامات پہ عمل کریں. ڈاکٹر صاحب, آخر میں جمال سیرت کے حوالے سے ماشاءاللہ اگین آپ کو مبارکباد بھی ہے, اور کیا پیغام دیں گے آپ؟ دیکھیے جی, اگر عظمت انسانی کو پرکھنے کے 3 حوالے ہوں, عظیم مقاصد, کم وقت اور شاندار نتائج, تو کائنات کا کوئی بڑے سے بڑا عظیم انسان ذات مصطفیٰ کی گرد راہ کو نہیں پہنچ سکتا. اور میں آخر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک سیرت وہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں, ایک سیرت وہ ہے جو میں لکھ رہا ہوں, اور ایک سیرت آقا کی وہ ہے جو میرے کردار سے نظر آنی چاہیے. دیکھیے, تقریر میں تو سیرت نظر آتی ہے, کاش وہ دن بھی آ جائے کہ ہمارے کردار سے بھی سیرت نظر آئے. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کی آل پاک سے بڑے عظیم فرزند آپ کے گزرے ہیں. کہیں ان کا کوئی مرید دعوت و تبلیغ کے لیے جانے لگا تو کہنے لگا, حضور مجھے کوئی نصیحت کیجئے. فرمایا, کوشش کرنا کہ دعوت و تبلیغ کے لیے تمہیں زبان سے کچھ کم ہی کہنا پڑے, تمہارا کردار بولے. کیا بات. آپ دکان میں ہوں تو صداقت بتائے کہ یہ امت مصطفیٰ کا امتی ہے, ایک عظیم فرد ہے. آپ ایوان اقتدار میں ہوں تو آپ کی سیاست بتائے کہ آپ سیاست محمدی پہ عمل کر رہے ہوں. آپ حیات انسانی کی جس بھی جہت میں ہوں
آپ کو دیکھ کے پتہ چلے کہ آپ واقعی غلام رسول ہیں۔ کیا بات ہے، کیا کہنے پروفیسر حسن بیگ صاحب، آخر میں کیا پیغام دیں گے آپ اس پروگرام کے حوالے سے؟ کسی فرد یا کسی بھی ہستی، کوئی شخصیت بھی ہو، وہ تب تک اپنے اندر باطنی انقلاب محسوس نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ سیرت کے ساتھ جوڑ نہ جائے۔ اس کا سیرت کے ساتھ ڈائریکٹلی کنیکشن ہونا بڑا ضروری ہے۔ جب اس کے اندر باطنی انقلاب پیدا ہوگا تو ظاہری طور پر اس کے جو معاملات ہیں وہ سارے کے سارے درست ہو جائیں گے۔ حتیٰ کہ کفار جو تھے وہ بھی جبے پہنتے تھے، ان کی بھی لمبی لمبی ریش تھی، وہ بھی کھبے، جتنے بھی وہ بڑے بڑے ان کے معاملات تھے، لیکن آپ دیکھیں نبی کریم علیہ السلام نے سب سے پہلے ان کی جو تھی باطنی تربیت فرمائی۔ جیسے ان کا باطنی انقلاب برپا ہوا تو مسلمان جو تھے تمام کے تمام خطوں کے جو ہے سربراہ بن گئے۔ تو آج بھی مسلم امہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کا ازاد مطالعہ کرے۔ اس کے لیے جمال سیرت جو ہے، کیونکہ ٹاپک کے حوالے سے جمال سیرت جو ہے اس کے اوپر ہم ڈسکس کر رہے ہیں، تو ہم تمام ناظرین اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ خصوصی طور پر کہیں گے کہ جمال سیرت کے موضوعاتی مطالعہ جات کو جو ہے پڑھیں اور اپنے گھروں کی زینت بنائیں، تاکہ آپ کے سینوں میں جو ہے حب رسول کا جذبہ سرشار ہو۔ میں تینوں شخصیات کی آمد کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ناظرین، جمال سیرت کے حوالے سے آج ہم نے بات بھی کی ہے۔ اس کتاب کو آپ خریدیں بھی، اس کتاب کو آپ پڑھیں اور اس کو زندگی کا حصہ بنائیں۔ یہ آپ کے گھر میں جو چھوٹی سی لائبریری ہر گھر میں ہونی چاہیے۔ میں اگر اپنی بات کروں تو میرے پورے گھر میں جو سب سے حسین چیز ہے وہ میری لائبریری ہے، جس کو میں نے اپنے شوق سے، اپنے طریقے سے جس کو میں نے سجایا ہے اور بنوایا ہے۔ آج سے یہ کتاب انشاءاللہ تعالی اس لائبریری کی یہ زینت بھی ہوگی، اس کو پڑھا بھی جائے گا اور اپنے خطاب جمعہ میں بھی انشاءاللہ تعالی اس کو ہم شامل کریں گے۔ جو واعظین ہیں، جو مقررین ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ یہ پڑھیں، جو اسکالرز ہیں وہ بھی پڑھیں، جو محقق ہیں وہ بھی پڑھیں، اور جو ٹیچرز ہیں وہ بچوں کو پڑھائیں۔ اور یہ کتاب ہر گھر کی زینت ہونی چاہیے، جہاں بھی آپ کے قریبی بک سٹال پہ انشاءاللہ تعالی آپ کو مل جایا کرے گی۔ تینوں مہمانوں کی آمد کا شکریہ۔ آخر میں کلام سنیں گے محترمہ حافظہ حفصہ مجید صاحبہ سے، ان کے کلام پہ ہی انشاءاللہ تعالی آج کے پروگرام کا جو کہ جمال سیرت کے حوالے سے ہوا اپنے اختتام کو پہنچے گا انشاءاللہ۔ آپ سادوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، آپ سا دونوں کوئی محبوب کا ثانی نہ محب کا غم سے، کوئی محبوب کا ثانی نہ محب کا غم سے، ایک کا جسم نہیں ایک کا سایہ ہی نہیں، ایک کا جسم نہیں ایک کا سایہ ہی نہیں، آپ نے جب سے نوازا گے یا رسول اللہ، آپ نے جب سے نوازا
से चौखट पे फैलाया ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ने कोई और बना